السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے بنیادی طلباء و طالبات کے لیے جہاں پر حروف اور علامات کے بعد 6 قاعدوں کا جاننا انتہائی ضروری تھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر 2 قاعدوں کو مزید بھی شامل کر لیا جائے تو یہ حروف، علامات اور 6 قاعدوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ 2 قاعدے بھی انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ تو یہ 2 قاعدے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلا لفظ اللہ کے موٹا اور باریک پڑھے جانے کا قاعدہ ہے، اور دوسرا قاعدہ را کے موٹا اور باریک پڑھے جانے کا قاعدہ ہے۔ لفظ اللہ کے موٹا پڑھے جانے کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی اگر ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو ابتدا کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہم سبحان اللہ، یہ وہ مثالیں ہیں جو لفظ اللہ سے پہلے زبر کی مثالیں ہیں، یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران سمع اللہ اور سبحانک اللہم، ان کلمات کو ہم ادا کرتے ہیں تو یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہوتی ہے، تو ان کلمات کے اندر لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طور پر لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو یہاں بھی لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش آئے تب بھی لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی نماز کے اندر ہی دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو یہاں لفظ اللہ کو موٹا کر کے ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قال اللہم، لفظ اللہ سے پہلے یہاں پر بھی پیش ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑھا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، یہاں بھی لفظ اللہ کو موٹا پڑھا گیا۔ اور کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، یہاں بھی دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا گیا۔ تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھے جانے کا پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے یا لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ، یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے نہیں پڑھا گیا بلکہ لفظ اللہ کو باریک کر کے بڑی سہولت کے ساتھ ادا کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ سبیل اللہ، اسی طریقے سے کہیں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر نظر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے ادا کیا جائے گا۔ یہ لفظ اللہ کے موٹا اور باریک پڑھے جانے کی مثالیں اور اس کا قاعدہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو قاعدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ را کو موٹا اور باریک پڑھے جانے کا قاعدہ کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں۔ اصل میں را کو موٹا اور باریک پڑھے جانے کی بہت ساری حالتیں ہیں، جس میں سے 12 حالتوں کے اندر را جو ہے یہ موٹی ہوتی ہے، 7 حالتوں میں را باریک ہوتی ہے، اور 7 حالتیں اس کی مختلف ہی ہیں۔ را کے 12 قاعدوں کو یاد کرنا، پھر 7 قاعدوں کو یاد کرنا، پھر 7 مختلف فی کو یاد کرنا، جب را کا مکمل طور پر جب اس کا بیان آتا ہے تو اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف آسانی اور سہولت کے لیے را کا بنیادی قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کے اس بنیادی قاعدے کو یاد کر لیں اور اس کی مثالیں جہاں پر بھی ہمیں نظر آئیں اس کے مطابق را کو موٹا اور باریک پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جب را کی دوسری حالتوں کو ہم پڑھیں گے تو را کی بنیادی حالت ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہوگی، اس بنیادی حالت کے ساتھ ساتھ را کی دوسری حالتیں جو ہوں گی وہ بھی ہمیں آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھنا بھی آ جائیں گی اور آسانی کے ساتھ پڑھنا بھی آ جائیں گی۔ تو دیکھیے را کا بنیادی قاعدہ کیا ہے۔ را کے اوپر اگر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں، جیسے رضی اللہ، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھا۔ نماز کے آخر میں ورحمۃ اللہ، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے ادا کیا گیا۔ ورأیت الناس، را کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی را کو موٹا پڑھا گیا۔ اسی طریقے سے را کے اوپر پیش کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیجئے کہ را کے اوپر پیش آئے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے نصر اللہ، را کے اوپر پیش ہے اور لفظ اللہ سے پہلے بھی پیش ہے،
اس لفظ کے اندر را کے موٹا ہونے کی مثال بھی ہے اور لفظ اللہ سے پہلے پیش کی مثال، یعنی دونوں لفظ اللہ اور را کی مثالیں اکٹھی ہو گئیں۔ اس کے بعد دیکھیں رطباً، را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا پڑا گیا۔ خیر، را کے اوپر پیش ہے، یہاں بھی را کو موٹا پڑا گیا۔ قروء، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا پڑا گیا۔ تو یہ را کے اوپر زبر یا پیش کی مثالیں تھیں جن کے ساتھ ہم نے را کو موٹا کر کے ادا کیا۔ اسی طریقے سے را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑا جاتا ہے، جیسے تاریکن، را کے نیچے زیر ہے، را کو موٹا نہیں پڑا، را کو باریک پڑا ہے۔ اثری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑا۔ رزقہ، ورثہ، ان الفاظ میں را کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہاں پر را کو ہم نے باریک پڑھا ہے۔ تو دیکھیے را کے اوپر جب زبر یا پیش آئی تو را کو موٹا پڑا گیا، را کے نیچے اگر زیر آئی تو را کو ہم نے باریک پڑھا ہے۔ یاد رکھیے لفظ اللہ اور را کے موٹا اور باریک پڑھے جانے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آئے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طور پر را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے اور را کے نیچے اگر زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ را کی بہت ساری حالتیں ہیں، ان میں سے یہ صرف اور صرف بنیادی حالت را کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر اس لفظ اللہ اور را کے اندر بنیادی فرق کو اپنے ذہن میں رکھ کے ان کو موٹا یا باریک ہم پڑھیں گے تو بڑی ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ لفظ اللہ کو موٹا اور باریک پڑھے جانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے را کی بنیادی حالت کے ساتھ ساتھ دیگر جو حالتیں ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آئیں گی اور آسانی کے ساتھ پڑھی بھی جائیں گی۔ امید ہے لفظ اللہ کو اور را کو موٹا یا باریک پڑھے جانے کے یہ بنیادی قاعدے آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔